ساتھیوں اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے آپ۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ دوستوں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں منسوب کیے جاتے ہیں، جبکہ دور دور تک ان کی زندگی سے ان واقعات کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک صاحب نے بڑی ہی زبردست تحریر لکھی تھی کہ اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باحیات ہوتے تو وہ ان لوگوں کا گلا دبا دیتے جو ان کی طرف ایسے واقعات منسوب کرتے، اور واقعی اس جملے کے اندر سچائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ایسا واقعہ لوگوں نے منسوب کیا، اس طریقے کے من گھڑت واقعات اور بھی کئی طریقے سے لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ جو ہے حیرت و استعجاب میں پڑ جائیں گے۔ 2-3 واقعات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس پر کچھ تبصرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو یہ جناب کہنے لگے کہ چاند نے کہا، جب وہ چلے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چاند تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اجازت لینے کے لیے کہ میں نکلوں یا نہ نکلوں۔ میرے بھائی مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ چیزیں مناسب ہوتی یا دین کا حصہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس چیز کے زیادہ مستحق، لیکن چاند نے کبھی اجازت تو نہیں لی ان سے۔ اس طریقے کی کوئی کرامت یا اس طریقے کا کوئی معجزہ تو ثابت نہیں ہوا۔ کرامت یا معجزہ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی بھی بندہ، کرامت کا تعلق تو عام ولی سے ہوتا ہے اور معجزہ خاص ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، تو یہ جو کرامت ہوتی ہے کوئی اپنی طرف سے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، یہ بات آپ یاد رکھیں، اپنی طرف سے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کرامت یا معجزہ ظاہر کب کرتا ہے؟ حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو باطل قرار دینے کے لیے۔ اس طریقے کی چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں اس سے آپ بھی احتیاط کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 3 واقعات اسی طریقے کے اور منسوب کیے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ کا ایک بہت ہی کوئی عقیدت شیخ سے رکھنے والا کوئی بہت بڑا مرید تھا، اس کی روح جب قبض ہو گئی اور فرشتے لے کر کے جانے لگے تو راستے میں جو ہے شیخ نے ملک الموت کو روک لیا۔ روکنے کے بعد اس سے روح واپس مانگی، ملک الموت نے دینے سے انکار کر دیا، کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ تم جو ہے روح نہیں دے سکتے ہو۔ اس کے بعد شیخ نے زبردستی جو روح کی تھیلی تھی اس کو چھین لیا، تو اس دن جتنے لوگوں کی وفات ہوئی تھی یا روحیں قبض کی گئی تھی ان سارے لوگوں کی روحیں جو ہے واپس لوٹا دی گئیں۔ اس طریقے کے من گھڑت واقعات بتائیے، اللہ رحم کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، آپ اپنے بچے کی روح واپس نہیں لا سکے، آپ کے چچا شہید ہوئے ان کی روح نہیں لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشی پر اور اللہ کی مشیت پر راضی ہیں، اور یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی روح واپس کر دو۔ مطلب مقام و مرتبہ بڑھانے کے چکر میں ایسے واقعات جو ہے منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی شامل آتی ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کی گستاخی کر ہی نہیں سکتے، یہ من گھڑت واقعہ جو ہے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ کسی مرید کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد جب اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، اس کی تدفین ہو گئی اور فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آئے۔ فرشتے نے پوچھا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مرید کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اور میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو عذاب دینے لگے۔ جب عذاب فرشتوں نے دینا شروع کر دیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے جو ہے اس کو عذاب سے بچا لیا، اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو عذاب دینے کا آلہ تھا وہ اس کو چھین لیا۔ آپ بتائیے کہ یہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کس کو معلوم؟ جس نے یہ من گھڑت واقعہ منسوب کیا ہے اس کو یہ واقعہ بتایا کس نے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ قرآن و حدیث میں تو ایسا واقعہ ملتا نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں، اس طریقے کے بہت سارے من گھڑت واقعات ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات پر کبھی تبصرہ کروں گا، اور بڑے مزے کی چیزیں ہیں، بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت بھی کی جائے گی، اور جو باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اس کو واضح بھی کیا جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے من گھڑت واقعات سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔